اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بدر منیر قریشی۔ آج آپ کے لیے ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے تھے کہ جنگ صرف اور صرف ہتھیاروں اور بھرپور طاقت سے ہی لڑی جاتی ہے، مگر اس دور میں یہ بات بھی عیاں ہے کہ پاور کا استعمال اسٹریٹجک طریقے سے مسلط کیا جا رہا ہے۔ بر اعظم ایشیا میں موجود ایک ملک جس کا نام سری لنکا ہے، آج کل بڑی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے، مہنگائی کے باوجود اشیائے خوردونوش کا بحران ہے۔ آخرکار اس بحران کے پیچھے کیا پس پردہ حقیقت ہے اور یہ بحران کیسے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام عالم کے کچھ پاورفل اور سپر پاور ممالک نہیں چاہتے کہ یہاں استحکام ہو، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ سری لنکا کی تباہی کی وجہ ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ملک خدا داد کو بھی کچھ ایسے ہتھ کنڈوں کے زیر اثر لایا جا چکا ہے۔ جب پاکستان نے عالمی طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا اور جب پاکستان نے اپنی آزادانہ اسٹریٹجی پالیسی کو دنیا کے سامنے رکھا تو کئی طاقتوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ ملک ہمیں آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ اسی طرح جب سری لنکا نے دنیا کے سامنے اپنی آزاد خارجہ پالیسی پیش کی تو اسے کچل دیا گیا، اس کا معاشی دیوالیہ نکال دیا گیا اور اس کی عوام کو اس کے خلاف کر دیا گیا۔ اسی طرح جب پاکستان بھی انکاری ٹھہرا تو اقوام عالم کے کچھ چند بڑے ناموں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس طرح سری لنکا پر دباؤ ڈالا گیا اور اس کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ چند ہفتے قبل پاکستان میں رجیم چینج کا پلان بنایا گیا، جب عوام کی چنی ہوئی گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اور عالمی طاقتوں نے اپنی منمانی سے اور ڈالروں کی مارا ماری سے حکومت کے کچھ نمائندوں کو خرید کر بغاوت پر اکسایا۔ جیسے ہی رجیم چینج کی گئی، اس کے فوراً بعد ڈالر اپنی انتہائی سطح کو چھو گیا۔ اس موقع پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا ورنہ غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ سازش جو ہی کامیاب ہوئی، اس کا اثر آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ سازش کر کے پاکستان کے گرم پانیوں تک اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک پہنچنے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ڈالر جتنی اونچی پرواز کر لے، ہمارے روپے کی قدر جتنی نیچے چلے جائے، مگر ہمارے حوصلے کبھی بھی پست نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ زندہ قوموں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھتی ہیں۔ ہمارے کچھ اپنے بھی اس سازش میں شامل ہیں، کیونکہ ہمیشہ جب کسی ملک کو توڑا جاتا ہے تو پہلے اپنے لوگوں کو جو غدار ہوتے ہیں ان کو خریدا جاتا ہے۔ پاکستان کے معاشی اشاریے درست سمت میں تھے، مگر عالی جناب کو نہ بہا سکے۔ عالی جناب کو ہماری کامیابی نہ بہا سکی، کیونکہ ہم نے روس سے ہاتھ ملا لیا تھا، ہم نے چائنا کو اپنا دوست مان لیا تھا، ہمارا ایک اپنا پاور سیٹ بننے جا رہا تھا۔ یہ بات کس کو گوارا ہوگی کہ کوئی ان کا دشمن بن جائے، اور وہ کہ جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتا ہو، جو IMF کا قرضدار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوام عالم کے ان ناپاک ارادوں کو جو ہمارے ملک خدا داد کی طرف میلی آنکھ کی طرح امڑ آئے ہیں،
ان کو نیست و نابود کرے، ہمیں فتح دے، ہمارے ملک کو عروج کامل دے اور ہمارا ملک مرکز اسلام بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔